اس لیے کہ عورتوں کا فتنہ بڑا سخت ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرماتے سرکار کہ ما ترکت من بعدی اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد لوگوں پر عورتوں سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے میرے بعد جو زمانہ آئے گا تو عورتوں کی وجہ سے مردوں کو بہت تکلیفیں ہوں گی، عورتوں کے فتنے میں مرد لوگ مبتلا ہو جائیں گے، تو عورتوں کا فتنہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں جب وقنا عذاب النار کہو تو تصور کر لو اے پروردگار ہم کو عورتوں کے فتنے سے بچا لے۔ عورت کا فتنہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغ صاحب ہیں، دیکھ کر بڑی خوشی حاصل ہوئی اور یہ سن کر خوشی حاصل ہوئی کہ پردھان ہے ماشاءاللہ۔ واللہ ایسے ہی دل و دماغ مسلمانوں کا دے دے، لیکن آج جہاں تنک دنیا آوت ہے تو بوکھلائے جاتے ہیں، جہاں دنیا آئی تنک نہیں، بس مسجد سے دور، مدرسہ سے دور، جلسہ سے دور، اب ان کے لیے اس مجلس میں آنا بھی حرمتی ہو جائے۔ اللہ دے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا فضل تو نے عطا فرمایا ہے، تو سجدے شکر کے لیے خدا کے گھر میں آنا چاہیے۔ عورتوں کا فتنہ بڑا ہے۔ میں حضرت کو دیکھ کر کے وہ لطیفہ مجھے یاد آ گیا۔ لطیفہ کیا واقعہ ہے کہ 4-5 لوگ اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، تو شہر کے باہر نکلے تو ایک درخت کے نیچے ایک عورت تنہائی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ان مبلغوں نے دیکھا تو بڑا ترس آیا کہ یار کوئی نہیں ہے، سنسان جگہ پہ ایک عورت تنہا پیڑ کے نیچے بیٹھی رو رہی ہے، چلو پوچھا جائے کون سی مصیبت ہے اس کو، بھوکی ہے کہ پیاسی ہے کہ کوئی بیماری ہے کہ کوئی اس کو تکلیف ہے، آخر کس مصیبت میں بیٹھی رو رہی ہے، چلو پوچھا جائے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا رہے چھوڑو یار رونے تو، چلو اپنے راستہ چلو۔ لیکن ایک صاحب بولے کہ نا، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی پریشانی پوچھنا بھی ضروری ہے، خیریت پوچھنا بھی ضروری ہے، اور اس کی مصیبتوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک بیچارے نیک دل کے آدمی، اس میں نیک تو سب تھے، ایک اس میں چلے گئے سلام کیا، پوچھا اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہو، کیا ضرورت ہے تم کو، کیا چیز چاہیے تم کو؟ کہا کچھ نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ کئی سال گزر گئے، میرا شوہر غائب ہے، روزی کمانے والا کوئی نہیں، فاقہ سے پریشان ہوں، کوئی زندگی کا ساتھی نہیں ہے۔ شہر کے قاضی سے ہم نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ میرا شوہر کئی سال سے لاپتہ ہے، مجھے اجازت دے دو کہ میں کسی نیک مرد سے نکاح کر لوں تاکہ میری دنیا خوشگوار ہو جائے۔ تو قاضی نے 2 شرط لگا دی کہ یا تو تمہارا شوہر تم کو طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد تم کسی سے شادی کر سکتی ہو، اور یا تو 2 گواہ آ کر کے گواہی دے دے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد تم کسی سے نکاح کر سکتی ہو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو قاضی شہر اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں نکاح کروں، اور میرے یہاں روزی کمانے والا کوئی نہیں، مدد کرنے والا کوئی نہیں، اسی بے کسی میں میں بیٹھی رو رہی ہوں۔ تو کہا میرے لائق کوئی خدمت ہو اس کو بتاؤ بھائی، میں قاضی تو نہیں ہوں۔ تو کہا بھائی ایک مدد کر دو میری۔ کہا کیا؟ کہا پیسہ ویسا نہیں چاہیے۔ کہا پھر؟ کہا تم میرے ساتھ قاضی کے پاس چلے چلو، اور وہاں چل کر تھوڑی دیر کے لیے تم میرے شوہر بن جاؤ، اتنا کہہ دو کہ یہ میری بیوی ہے، یہ نالائق ہے، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کے تم طلاق دے دو، تاکہ قاضی مجھے جانے کہ اس کے شوہر نے اجازت دے طلاق دے دی ہے تو میں کسی سے نکاح کر لوں، وہ اجازت دے دے گا۔ تو بیچارے مبلغ صاحب سوچنے لگے کہ یار یہ تو جھوٹ ہے، لیکن اگر جھوٹ بول کر کسی کی زندگی بن جائے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا بھی جائز۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں ابن عباس قال قال رسول اللہ، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب، حضور فرماتے وہ جھوٹا نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس،
جو دو لوگوں کے درمیان میں جھوٹ بول کر کے صلح کرا دے، دو لڑنے والوں میں جھوٹ بول کر کے جو صلح کرا دے، سرکار فرماتے وہ جھوٹا نہیں ہے، بل ہوا یقول خیرا، پیغمبر فرماتے بلکہ وہ تو اچھی بولی بول رہا ہے۔ تو سوچا کہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، لاؤ جھوٹ بول دیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ میری نیت کو جانتا ہے، میری نیت ہے اس کی مدد کرنا۔ تو بیچارے مبلغ صاحب چلے گئے، ہوا گئے قاضی کے سامنے کھڑے ہوئے، قاضی صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ کیا میری بیوی ہے؟ کہا پھر؟ کہا بہت نالائق ہے، بہت کمینی ہے، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ کہا اچھا؟ بیوی سے پوچھا، کہا ٹھیک ہے سر، میں نالائق ہوں، کمینی ہوں، نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو طلاق دے دیں۔ تو قاضی نے کہا ٹھیک ہے بھئی تمہاری مرضی۔ تو مبلغ صاحب نے 3 طلاق دے دیا، اور جب 3 طلاق دیا اور دینے کے بعد جب واپس ہونے لگے تو عورتیہ نے کہا ٹھیک ہے صاحب انہوں نے طلاق دے دیا ہے، نالائق ہوں، کمینی ہوں، طلاق دے دیا، کوئی بات نہیں، لیکن جو میرا مہر 25,000 روپیہ بندھا تھا اس کو تو دے دیں۔ آپ بچرو پھنسے، آپ مبلغ صاحب بہت پریشان۔ اب وہ کہلنگ دیکھے کہا صحیح سوچو، کہا تھا خود تو سوچو، کہیں ہاں سب سوچ لیا، جب ہم نالائق ہیں، کمینی ہیں، تمہارے لائق نہیں ہیں تو طلاق دے دیا، تو میرا مہر تو دے دو 25,000 روپیہ۔ اب مبلغ صاحب بیچارے پریشان کہ اگر کہیں تے سب جھوٹے ہوتا تو 420 بند ہو جائے۔ بہتوں کا اشارہ کنایا کہیں، لیکن وہ کہے ہم سب سمجھ بوجھ لیا ہے، طلاق دے دیا ہے تو میرا مہر دو 25,000۔ تب مبلغ صاحب نے قاضی سے کہا کہ سر 2 گھنٹہ کی مہلت چاہتا ہوں، 2 گھنٹے میں لے کے آ رہا ہوں۔ قاضی شہر نے مہلت دیا، گئے بچرو جو ان گھر بار رہے بیچن باچن زمین بیچ باج کے 25,000 روپیہ لائے دیہن، تب جا کے جان بچی۔ تو یہ ہے عورتوں کا فتنہ۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں دعا مانگو تو کہو وقنا عذاب النار، الہی ہم کو عورتوں کے فتنہ سے بچائے۔ نیک بیوی ہوگی تو تم کو اچھے راہ پہ لے کے جائے گی، نیک تھی تو شوہر کو قاری قرآن بنا دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، اے لوگو دنیا والے 4 چیز کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، دنیا والے 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کر لیتے۔ لمالہا، نمبر 1 پر عورت کا مال دیکھتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں کہ مالدار ہے جہیز ملے گا، مال دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ ولی جمالہا، اور دوسرے نمبر پر عورت کا حسن و جمال دیکھ کر کے نکاح کر لیتے ہیں۔ ولی حسبہا، اور عورت کا اونچا خاندان دیکھتے ہیں تو اونچا خاندان دیکھ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ ولی دینہا، اور کچھ لوگ ہیں جو دینداری کو دیکھ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ لیکن اے میرے صحابہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں نہ تمہیں مال دیکھنا، نہ حسن و جمال دیکھنا، نہ خاندان دیکھنا ہے، فاصفر بذات الدین، اے میرے صحابہ تم کو صرف دین دیکھنا ہے، تم دینداری دیکھنا، عورت کے مال کو نہ دیکھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مال کو ایک جھٹکے میں فنا کر دیتا ہے۔ کتنی دولت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے تو ایک جھٹکے میں اللہ تعالیٰ غریبی کی طرف پلٹ دیتا ہے۔ مال دیکھ کر رشتہ نہ کرنا اور حسن و جمال بھی دیکھ کر کے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ حسن و جمال اللہ تعالیٰ ایک بیماری کے ذریعے فنا کر دیتا ہے۔ ایسی بیماری عورت کو آتی ہے کہ حسن و جمال چلا جاتا ہے۔ خاندان دیکھ کر بھی شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خاندان سے کوئی عزت نہیں پا سکتا۔ حضور فرماتے من بطا بھی عملہ، جس کے عمل نے پیچھے کر دیا، بد عملی نے جس کو گڑھے میں ڈھکیل دیا، لم یسرع نسبہ، تو اس کا خاندان اس کو اوپر نہیں بڑھا پائے گا۔
عمل کی بنیاد پہ انسان عزت پا سکتا ہے، خاندان کی بنیاد پہ عزت نہیں پا سکتا۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں نہ مال دیکھنا، نہ حسن و جمال دیکھنا، نہ خاندان دیکھنا، بلکہ دیندار دیکھنا، اور دیندار دیکھ کے رشتہ کرو گے تو انشاءاللہ زندگی ہمیشہ خوشگوار گزرے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بات آگے تو ایک بات اور سن لو، پھر جو آیت میں نے پڑھی اس کے تعلق سے کچھ کہیں گے۔ آج دیکھو شادی ہوتی ہے، شادی ہونے میں مہر بندھائی جاتی ہے۔ مہر آج کل لوگ زیادہ باندھ دیتے ہیں، کاہے تاکہ چھوڑے نہیں، اسی لئے باندھتے زیادہ نا۔ لڑکا والا کہا تھا 11,000 باندھ دے، بات ہے نا 51,000 رہی، نہ ہی یار کچھ کم کرو، نہ ہی سے کم نہ ہوئی تو لونڈوں بپا کہیں ہیں باندھے دو، کہوں سارے دے کہیں ہیں باندھے دو۔ اب وہی نیت گڑبڑ ہو گئی، جب مہر ادا نہیں ہوا، لکھا ہے کہ جب تک مہر ادا نہیں کریں گے گویا کی دنیا میں وہ زنا کر رہے ہیں، قیامت کے دن دونوں زانی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کہتا ادو صدقاتہن نحلا، عورتوں کا مہر خوشی ہی کی رات میں ان کے حوالے کر دو، مہر دے دو۔ لیکن مہر دے ہے نا، جہیز منگی ہے پورا وہ کے گھر سے منگائے لے ہیں، سب یکو چیز نہ چھوڑی ہے جو زندگی میں ضرورت ہے، سب کے گھر سے کنائے لے ہیں۔ وہ کے بعد جو مہر تھوڑا بہت جو باندھا تھے وہ کا دے خاطر کا کریے، جہاں پہلی رات میں تو جہاں بیٹھے گئے ہیں تنی معاف کہہ دیں، اب وہ بیٹھ معاف کہہ دیں۔ اچھا بتاؤ جب پہلی رات میں تو معافی منگی ہو تو کون رہ گئی عزت؟ وہیں سے مہروے جان جاتے کہ وہ بہت لٹا ہے، اگر ایک کے اندر تنکو غیرت ہو تو ہی معافی مانگا، بہویں سے جان جاتے بھی کہ لتیائے رہی بہت لٹا ہے۔ اسی لیے آج مرد کے اندر مرد والی شان نہیں ہے۔ قرآن فرماتا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کا عورتوں کا حاکم بنا دیا ہے۔ حاکم والا شان رکھو، لیکن حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کو مارو پیٹو طلاق دو، بلکہ حاکم بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا عاشروہن بالمعروف، اے ایمان والو تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاوا کرو، اچھا سلوک کرو، مارو نہ طلاق دو۔ حدیث پاک میں ان محمود ابن لبید قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل، حضرت محمود بن لبید راوی ہے حدیث کے، فرماتے ہیں کہ حضور کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی۔ کیا خبر دی گئی؟ کہ طلق امراتہ ثلاثۃ طلیقات جمیعا، اے اللہ کے رسول فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ میں دے دیا۔ تو حضور رحمت اللہ علیہ غصہ نہیں آتا، لیکن جب سرکار کو بتایا گیا کہ فلاں نے 3 طلاق بیٹھے بیٹھے ایک ساتھ میں دے دیا، تو حدیث شریف میں ہے فقام غضبان، تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے، غصہ ہو کے کھڑے ہوئے، وقال اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ عز وجل، کیا ہوا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اللہ کے